بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس. آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں چینل ون کے بالکل ہی نئے پروگرام بگ فقہ میں، جہاں پر ہم گفتگو کرنے والے فقہ کے کچھ ایسے امپورٹنٹ پہلو پر کہ جن کی ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اشد ضرورت ہے. جی ہاں، جس موضوع کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے تقلید. تو آئیے دیکھیں کہ تقلید کے حوالے سے اس ایپیسوڈ میں کون کون سے ایسپیکٹس پر گفتگو ہونے والی ہے. فرسٹ، ڈیفینیشن آف دا ورڈ تقلید. سیکنڈ، لاجیکل پروفس فار تقلید. تھرڈ، تقلید ان دا ہولی قرآن. اینڈ فورتھ، تقلید ان دا لائٹ آف دا نریشنز آف اہل البیت. تو آئیے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا، جب ہم اس پروگرام کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے، اس کے ٹاپک کا سلیکشن کر رہے تھے، تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہمارے ذہن میں آیا وہ تھا تقلید. کیونکہ ہم نے آس پاس کا جو معاشرہ دیکھا اور دیکھا کہ اس موضوع کے اوپر کلیئرٹی کی اشد ضرورت ہے فی الحال اس دور میں. تو ہم سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ تقلید یہ کانسیپٹ کیا ہے، اس ورڈ کا ڈیفینیشن کیا ہے. تمام بینندگان، تمام ناظرین کی خدمت میں سلام کے ساتھ بہترین سوال ہے کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں. جی، تو یہاں پر تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات کو، کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ کر لینا، اس کو ماننا. یہ تقلید کے لغوی معنی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. اور اس کو جب ہم اصطلاحی معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے فقہ میں معنی جو قرار دیے گئے ہیں کہ کسی مجتہد کی تقلید کرنا، کسی مجتہد کی جو فقیہ ہے، جس نے اجتہاد کیا ہے، اس کی باتوں کو احکام دینی میں، فروع دین میں ماننا، اس کی باتوں کو مان کر اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا. نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، واجبات کے بارے میں، مستحبات کے بارے میں، محرمات کے بارے میں، مکروہات کے بارے میں، مباحات کے بارے میں جو احکام خمسہ ہیں جس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو عمل کریں. تو ان چیزوں کے بارے میں کسی مجتہد کی جس نے اجتہاد کیا، اس کی باتوں کو مان کے اس کے راستے پہ، اس کی بتائی باتوں پہ چلنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. یعنی ڈیفینیشن جو لغت کی ہے تقریباً وہی اصطلاح میں بھی اس کو تقلید کہا گیا ہے. یہ آپ کی تعریف ہے کہ جو کہا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز ہے کہ تقلید، تو یہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد جامع الشرائط کی باتوں کو ماننا. جی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کرنا. جی. اس کو تقلید کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو اطاعت اور پیروی ہے کہ جو ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، بے شک اس میں اور اس میں ذرا سا الفاظ میں فرق ہے. وہاں بھی ہمیں باتوں کو ماننا ہے جی، اور یہاں بھی ہمیں باتوں کو ماننا ہے، لیکن وہاں پر ہم اطاعت کہتے ہیں اور یہاں پر ہم تقلید کہتے ہیں. اب یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ عقلاً کیوں واجب ہے؟ اس کے لاجیکل پروفس کیا ہے تقلید کے؟ خود تقلید کے عقلی طور پر واجب ہونے کے لیے، یعنی جو انسان کے لیے بیان کیا گیا ہے، ہمارے جو واجب ہونے کی اس کی جو عقلی دلیلیں بیان کی گئی ہیں، اس کو اگر ہم دیکھا جائے، ہمیں دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جی بالکل، کہ جس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا نہیں ہے. جی، یعنی کچھ واجب چیزیں جسے کرنا ہے، ضروری ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کام کو کرو. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے نہیں کرنا ہے، جس سے ہماری عقل کہتی ہے کہ نہ کرو. محرمات میں سے جی حرام ہے، جی. شریعت نے اسے حرام قرار دیا، ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ حرام ہے. ٹھیک. اب اگر یہ دو چیزوں کو آپ دیکھیں تو یہ جو عقل ہمیں حکم دے رہی ہے اسے کرو یا نہ کرو، کیوں عقل کہہ رہی ہے اگر کرو گے تو اس پہ تمہیں اجر و ثواب بدلہ ملے گا، جی بالکل، نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. تو ہم ثواب کی بات نہیں کر رہے ہیں، اجر و ثواب کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو فائدہ ہونے والا ہے.
ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس جگہ پر ہمیں مار پڑنے والی، سزا ملنے والی ہے، سزا ملنے والی ہے، تو آخر یہ سزا ہمیں کیوں ملے گی؟ عقل جب ہم سے کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرو اور ہم نہیں کریں گے ہمیں سزا مل رہی ہے، تو ہمارے پاس کوئی سورس ہونا چاہیے، کوئی ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے، کوئی ہمارے پاس مستند ہونا چاہیے کہ جس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں جی، کہ ہم اس کو کریں گے تو ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ انسان کے ہاتھ میں عقل اختیار ہے، ہماری یہ عقل کہہ رہی جی، ہے کہ تم اپنے آپ کو مشکلوں سے بچاؤ، پریشانیوں سے بچاؤ، یہ عقل کہہ رہی ہے۔ تو کیسے بچائیں؟ تو کوئی تو سورس ہونا چاہیے، کسی کی تو بات ماننی پڑے گی۔ تو وہ بات جو ہمیں ماننی ہے، ہماری عقل یہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ تم اس کی طرف جاؤ، وہ کیا ہے؟ وہ جو ہمیں آج کی زبان میں جو ہمیں تقلید کی صورت میں احکام دیے جا رہے ہیں اسی کو ہے کہ وہی ہمیں بچا پائیں گے۔ ہماری عقل اس بات پر ہم کو لے جا رہی ہے، عقل کی دلیل ہمیں سے یہ کہہ رہی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، عقل ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان باتوں کو ہمیں بہرحال بچنے کے لیے، لہٰذا اگر انسان تقلید کو جو بھی احکام ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، عقل کہتی ہے کہ یا تو تمہارے اندر خود اتنی کیپیسٹی ہو، صلاحیت ہو اجتہاد کی کہ تم خود سے مسئلوں کو حاصل کر سکو، جی، یا تم مسئلوں کو حاصل نہیں کر پا رہے ہو لیکن تم نے اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے، اتنے علم کے درجے میں فائز ہو گئے کہ تم احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو کہ کسی شبہے میں نہ پڑو۔ جی، اور اگر یہ دونوں راستے نہیں ہیں تو پھر تیسرا راستہ یہی ہے کہ جس نے حاصل کیا ہے اس کی باتوں پہ عمل کرو، اسی کو نام تقلید، یعنی عقل ہم کو اس نتیجے پہ پہنچا رہی ہے کہ اگر خود ہم نہیں کر سکتے، یعنی نہ ہم اپنے بات پر جا کے یعنی اجتہاد کی منزل میں، نہ ہم احتیاط کی منزل میں، تو تیسرا راستہ جو عقل ہمارے لیے رکھ رہی ہے وہ تقلید کا راستہ ہے۔ اس کا ڈیلی لائف میں ہمیں اگزامپل ملتا ہے تقلید کا۔ بالکل بالکل بھائی، دیکھیے جہاں پر بھی دیکھیے دنیا میں انسان کو خداوند عالم نے اجتماعی بنایا ہے۔ اجتماعی ایک عربی لفظ ہے، اجتماع یعنی معاشرہ، یعنی کیا مطلب؟ سماجی۔ سماجی کا مطلب کیا ہے؟ سماجی یعنی سماج میں رہنے والا۔ جی، سماج میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے، ہم دین و مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک سماج میں رہنے والے، یہ جو ہم انسان آپس میں رہ رہے ہیں اس سماج اور معاشرے میں، یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس سماج اور معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمیں کسی انسان سے کوئی مدد نہیں حاصل کرنی ہے؟ بالکل کہہ سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اب جب اس معاشرے اور سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری عقل ہم کو اس بات پر، معاشرے اور سماج میں، ممکن ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ہماری یہ بات تو ذرا سا لمبی ہو جائے، جی، لیکن بات کو واضح کرنا ہے کہ سماج اور معاشرے میں جب عقل ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے زندگی میں جو کام پیش آ رہا ہے اس میں کسی کے پاس جاؤ۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں کسی دوا کی ضرورت ہے تو تم کسی معمولی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہو، معمولی انسان کے پاس نہیں جاتے ہو بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اور جتنی تمہاری بیماری زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ زندگی کے میں یعنی اگر ایک بیماری جسم کی دور کرنی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بغیر ڈاکٹر کے کوئی اگر دوا لے لے اور ریئیکشن کر جائے تو ہر آدمی اس کو کہتے ہیں کہ مذمت کرتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا کیوں، تم اس مثلاً بغیر ڈگری والے ڈاکٹر کے پاس گئے کیوں؟ صحیح؟ بالکل۔ ایک مکان بنانے کے لیے ایکسپرٹ انجینئر کے پاس جاتا ہے انسان، ایک بہترین کسی مسئلے کو حل کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو بہترین وکیل کے پاس جاتا ہے انسان، ہر جگہ بہتر کو تلاش کرتا ہے، بیسٹ کو تلاش کرتا ہے۔ عقل انسان کو کہہ رہی ہے۔ تو پھر اب یہ بتائیے جو روزانہ کی زندگی میں ہمیں
عقل ہم سے کہہ رہی ہے کہ سب سے اچھے کے پاس جاؤ، تو کیا عقل ہم سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے دین کو سنوارنے کے لیے، دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ایکسپرٹس کی طرف جاؤ؟ بالکل، جو عالم ہے اس کے پاس جاؤ، ہر ایرے غیرے اور عام آدمی کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو روزمرہ کی زندگی میں جو کام ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ہم ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں، تو ہمیں دین کے مسئلے میں بھی ایکسپرٹس کے پاس جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ تقلید جو ہے، ہم نے دیکھا جب توضیح کا فرسٹ پیج کھول کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے تقلید فروع میں واجب ہے لیکن اصول میں حرام ہے، اصول کو ہمیں عقلاً سمجھنا ہے۔ تو یہ مسئلہ کیوں کہ فروع میں واجب اور اصول میں حرام ہے تقلید؟ اصول دین میں انسان کو عقل سے سمجھنا ہے۔ اصول دین ہے کیا؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ جی، ہمیں اس بات پر پہنچنا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، تو یہ ہم کسی کے کہنے سے نہیں مان سکتے، اس کو ہمیں اپنی عقل سے دلیلوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ ہمیں عقل بتائے گی کہ یہ پوری کائنات، پوری دنیا خود سے نہیں بن سکتی، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو اگر ہمارا باپ ہم سے کہے گا، ہمارا مجتہد ہم سے کہے گا خدا کو مانو اس لیے کہ خدا ایک ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ بتائیں گے بچپنے میں ہمیں، جی، لیکن جب ہم بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، تو ہمیں خود عقل سے اپنی ان دلیلوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ خدا ایک ہے تو کیوں ایک ہے، جی، اس کے ایک ہونے کی دلیلوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ خدا کے عادل ہونے کی دلیل ہمیں عقل سے ڈھونڈنا پڑے گا۔ لہذا جو بھی اصول دین ہے، نبی کا بھیجا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ خدا نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام اگر نہیں کیا تو وہ ہم سے حساب و کتاب نہیں لے سکتا۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہمیں خدا نے بھیجا ہے اور اگر ہم غلط راستے پہ جائیں گے تو ہم سے خدا حساب نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہدایت کا انتظام نہیں کیا ہے، لہٰذا نبی کا آنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی، عقل کہتی ہے کہ نبی کا آنا ضروری ہے، لہذا اپنی عقل سے سمجھنا ہے۔ قیامت کا مسئلہ، یہ قیامت جو ہے کہ ضروری ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، بے شک نہیں دیا جا سکتا۔ تو کہیں دنیا میں اس کو ملے گا، خدا کی عطا ہے، ملے گا، لیکن حقیقی بدلہ آخرت میں ملنا ہے۔ جی، کیونکہ دنیا میں سب کو نہیں مل پا رہا ہے اس طریقے سے۔ خدا چاہے تو دے سکتا ہے سب کچھ، حساب کسی کو، لیکن خدا یہ چاہتا ہے نہیں، توبہ کر لو، اصلاح کر لو، سنوار لو اپنے آپ کو، نیک کام میں اضافہ کر لو تاکہ آخرت میں کچھ مل سکے۔ تو اصول دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ہمیں اپنی عقل کو لگانا ہے، کسی کی تقلید کسی سے نہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کی باتوں کو بھی ہمیں دلیل کے طور پر اصول دین میں نہیں پیش کرنا ہے۔ لیکن فروع دین میں نماز کیسے پڑھی جائے، جی، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کے ارکان کو کیسے انجام دیا جائے، یہ جتنے بھی 10 فروع دین ہیں ان سب میں ہمیں تقلید کرنا ہے۔ ہم خود سے نماز کے احکام کو نہیں سمجھ سکتے۔ زمانے ائمہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جیسے اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے ویسے پڑھو، جیسے ہمیں دیکھ رہے ہو ویسے نماز پڑھو۔ یعنی خود امام بتا رہے تھے کہ تم نماز کے احکام کو جیسے ہم عمل کر رہے ہیں ہمیں دیکھ کے ہماری پیروی کرو۔ بے شک اماموں نے یہ کہا کہ ہمارے بعد مثلاً جو حاکم، جو فقی ہیں، مجتہد ہیں، جیسے وہ بتائیں وہ اس مسئلے پہ۔ تو فروع دین میں ہمیں اپنی عقل کو نہیں لگانا ہے، جی، بالکل، کیونکہ ہماری عقل نہیں بتائے گی۔ کیوں عقل ہماری فیصلہ کر سکے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھو، عشاء کی 4 رکعت پڑھو؟ کہاں سے یہ عقل فیصلہ کرے گی؟ یہ ایک مسئلہ صرف عبادت عبودیت کا ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم نے مانا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی فروع دین کے احکام ہیں ہم وہاں پر اپنی عقل نہیں لگا سکتے، ہم اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی لہٰذا ہم نہیں مان۔ کون سی عقل یہ ہم کو بتائے گی کہ خانہ کعبہ کا 7 طور کرو؟ عقل نہیں کہتی ہے، یہ تو صرف ہماری شریعت کہتی ہے، کام کہتی ہے کہ خدا نے پیدا کیا، اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اس خدا نے اس پتھروں کو بابرکت بنایا ہے، اس گھر کو بابرکت بنایا ہے کہ اس اسکوائر کو، اس گھر کو طواف کرو۔
یہ تمہاری اطاعت و بندگی کو خداوند عالم دیکھنا چاہتا ہے. تو اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع دین میں تقلید واجب ہے. جی اب یہاں پہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر تقلید کا ذکر یا فالو کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا. دیکھیں قرآن مجید میں دونوں طرح کی تقلید بیان کی گئی ہے. سورہ توبہ میں بیان کیا گیا 31ویں آیت سورہ توبہ کی، آپ دیکھیں 31 نمبر آیت، اس میں خداوند عالم نے یہودی علماء کو یہ منع کیا، یعنی ان کی مذمت کی ہے کہ تم اندھی تقلید نہ کرو، جہالت کے راستے پہ جاتے ہوئے تعصب اور جہل سے تقلید نہ کرو. یعنی غلط تقلید کی مذمت کی گئی ہے سورہ توبہ کی 31ویں آیت میں، شدت سے منع کیا گیا ہے. اور جن چیز کو ہمارے لیے منع نہیں کیا گیا ہے سورہ توبہ کی 122ویں آیت میں خداوند عالم نے کہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَنظُرُونَ. اس آیت کو علماء نے دلیل بنایا ہے کہ اس آیت میں خداوند عالم نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق تقلید واجب ہے کہ کچھ لوگ نکلیں، علماء نکلیں، جائیں اور علم کو حاصل کریں، اور علم کو حاصل کرنے کے بعد آگے اپنی قوم والوں کو احکام خداوندی سے آشنا کرائیں، انہیں بتائیں، انہیں ڈرائیں، انہیں حلال کو بتائیں، حرام کو بتائیں کہ حرام سے بچو، حلال کو انجام دو. جو اس آیت میں سورہ توبہ کی 122ویں آیت کے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب پر واجب نہیں ہے کہ سب پوری بستی پورا گاؤں سب چلے جائیں، نہیں. فَلَوْلَا نَفَرَ، اگر ہر قوم سے ہر فرقے سے ایک آدمی بھی گیا تاکہ وہ دین کی تفقہ کرے، دین کے بارے میں مسائل کو حاصل کرے، یعنی دلیلوں کے ساتھ مسئلوں کو حاصل کر لے، اور جب ان کو حاصل کر لے پھر کیا کرے تاکہ پلٹ کر آئے، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو انذار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، جب آ جائے اور پھر وَإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ تو ان کو بتائے تاکہ وہ سب لعلہم یحذرون. تو اس آیت سے اس آیت کو دلیل بنایا گیا ہے. خداوند عالم نے اس آیت کو دلیل کے یعنی علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے کہ ہم اس آیت کے ذریعے سے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ مجتہدین کی تقلید کریں. وہ مجتہدین جو تفقہ کرتے ہیں، جو اپنی عمر کو صرف کرتے ہیں، جو 30 40 سال تک مسائل کو ایک مسائل جسے کہا جائے اپنی زبان میں بال کی کھال نکالتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے بعد ان مسائل کے اوپر عبور حاصل کرتے ہیں، اور وہ احسان کرتے ہیں کہ سارے مسائل کو ہمارے لیے لا کے بیان کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا ماننا ضروری ہے قرآن مجید کی آیت سے. اسی طریقے سے مفسرین نے سورہ نحل کی 43ویں آیت اور سورہ نحل کے ساتھ 7ویں آیت سورہ انبیاء کی، اور یہ بھی ان دونوں آیتوں میں بھی تقلید کی ضرورت پر بتایا کہ اس آیت سے بھی دلیل بیان کی گئی ہے سورہ نحل اور سورہ انبیاء کی آیتوں سے. سورہ نحل کی 43 نمبر آیت ہے اور سورہ انبیاء کی 7ویں آیت ہے. ان آیتوں کو خداوند عالم نے ان آیتوں میں یہ کہا ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس تقلید کو یعنی قبول کرو. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے کہ جس میں کہا ہی کیا ہے کہ اگر تم نہیں معلوم ہے تو تم اہل ذکر سے سوال کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو سوال کرو. یعنی خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ ایک حکم عام ہے دنیا کے ہر مرحلے پر. دنیا میں جہاں پر بھی ہم قدم بڑھا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، معلوم کریں. ہم ایک راستہ چل رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم کسی جاننے والے سے پوچھتے ہیں، یعنی اس وقت بھی ہم اس کی تقلید کرتے ہیں. تقلید ہے، جو بتاتا ہے ہم اس راستے پر چلتے ہیں، اس کی تقلید ہے. جی اب اگر انسان آج کی دنیا میں کہے کہ ہم تقلید نہیں کریں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یہ سوائے شیطانی ورغلے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو قرآن مجید کی یہ آیتیں دلیل ہیں کہ جس کی بنیاد پر کہا گیا کہ تقلید واجب ہے. بالکل. اور آخر میں کیونکہ ہم حدیث ثقلین کے ماننے والے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عز و جل و اہل البیت عترتی، تو اللہ کی کتاب سے تو ہم نے دیکھا کہ تقلید کا کانسیپٹ
کس طریقے سے وہاں پہ پایا جاتا ہے. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں جو ہے کیا یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے؟ بالکل پایا جاتا ہے. خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اگر ان روایتوں کو دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ واضح طریقے سے مثلاً قرآن مجید کی ایک آیت میں، جس آیت میں خود مولا کائنات نے جس کو بیان کیا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے، قرآن مجید کی سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو اس کو مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبے میں بیان کیا ہے کہ قال اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے، یعنی تم نہیں حل کر پا رہے ہو، اگر تم نہیں حل کر رہے ہو، تو یہ حدیث جو آپ نے کہا تو میں مولا علی کا کلام پیش کر رہا ہوں، یعنی معصوم کا کلام، تو اگر تم نہیں کر رہے ہو تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف پلٹاؤ. تو ردہ الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹانے کا کیا مطلب ہے؟ مولا فرما رہے ہیں ردہ الی اللہ، یعنی اِنَّا نَحْكُمُ بِكِتَابِهِ، یعنی ہم قرآن مجید کو حکم قرار دیتے ہیں. قرآن مجید سے یعنی جس مسئلے کا حل نہ ملے، اختلاف ہو جائے، قرآن مجید کو کھول کے قرآن مجید سے اس کا حکم حاصل کرو، مولا فرما رہے ہیں. اور دوسرے وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ، یعنی رسول کی سنت، کیا أَن نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ، سنت رسول کو ہم لیں. تو اب یہ کہ جب اگر وہ حکم دے رہے ہیں اذا حکم بالصدق، یعنی جو حکم دے رہے ہیں اللہ کا رسول وہ صداقت کے ساتھ حکم دے رہے ہیں، ہم انہی کے حکم پر عمل کریں گے. تو ایک تو یہ مولا علی کا فرمان کہ سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے. اب کیا ہمیں ہر سنت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. لہٰذا جب ہمیں ہر سنت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ہمیں کس چیز پہ عمل کرنا ہوگا؟ تو پھر ہمیں اس حدیثوں پہ عمل کرنا پڑے گا. مثلا وسائل الشیعہ میں چھٹے امام نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور دوسری کتابوں میں 11ویں امام سے یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ جس کو دلیل قرار دیا گیا ہے کہ دور غیبت میں، یعنی جب پردہ غیب میں ہمارا امام کے آج کا دور ہے کہ ہمارا برحق عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا پردہ غیب میں امام موجود ہے الحمدللہ، تو اس وقت امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس دور میں اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، یعنی وہ جو اپنے نفس کو بچا سکتا ہے، حافظا لدینہ، جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، مخالفا علی ہواہ، جو اپنی خواہش نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، مطیعا لامر مولا، جو اپنے مولا کا اطاعت گزار ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام پر لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں. یہ تو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اب اگر ہم دیکھیں تو خود سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام میں یہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کو معین کیا ہے کہ جو ان سے کہا گیا ہے کہ افتے، جاؤ فتویٰ دو بالناس لوگوں کو. ابان ابن تغلب سے کہا ہے چھٹے امام نے، یا ابان افت الناس فی المسجد، مسجد میں جاؤ فتویٰ دو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے جیسے لوگ پائے جائیں. تو یہ جو امام نے کہا ہے، اپنے چھٹے امام نے اپنے زمانے میں جو بھیجا ہے، یونس ابن عبد الرحمن ہیں اور دوسرے فقہا ہیں، یہ فقی ہیں، مجتہد ہیں، کہ جن کو اپنا نمائندہ بنا کے جگہ جگہ بھیجا ہے کہ تم جاؤ، تم فتویٰ دو، ہم تک نہیں آ سکتے ہیں ان تک پہنچاؤ ہمارے پیغام کو. تو یہ خود ان کا عمل ہر دور میں، یعنی چھٹے امام کے دور میں نہیں، ہر امام کے دور میں، چھٹے امام کے دور سے تو واضح طور پر ہے، ہر امام کے دور میں ایسے افراد پائے جاتے تھے کہ جن کو امام نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہ تم جا کے لوگوں کے درمیان ہمارے احکام کو بتاؤ، یعنی ان کی تقلید کرنے کا حکم دیا ہے امام نے. تو یہی 12ویں امام کے دور میں جب پردہ غیب میں ہیں تو یہ ایک عام حکم آیا ہے کہ جو ایسا مجتہد ہو کہ جس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہوں، یہ شرطیں پائی جاتی ہوں، الحمدللہ ہمارے متقی فقہا، مجتہدین، سارے اہل خبرہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کی پوری ٹیم بیٹھتی ہے اور پھر وہ اعلان کرتی ہے کہ
اس وقت عالم کون ہے، مجتہد کون ہے؟ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اگلے مرجع کے لیے اعلان کیا جاتا ہے. ایک دو نہیں ہوتے ہیں، کئی علماء ہوتے ہیں، سینکڑوں علماء بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد تائید کرتے ہیں. اس کی ساری کتابوں کو دیکھا جاتا ہے، دلیلوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مجتہد ہیں. کون اپنی گردن پہ دوسروں کے اعمال کو لے گا؟ آج کے دور میں کوئی ایماندار ایسا انسان ہے، کوئی بے ایمانوں کی بات نہیں ہے، صاحب ایمان ہے کہ کوئی جو اپنی گردن پہ کسی کے اعمال کی ذمہ داری لے لے؟ نہیں لے گا. دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں دکھائی دیتا کہ جو کسی کے کیس کو اپنی گردن پہ لے لے. تو یہ سارے اعمال کو اپنی گردن پہ کون لے گا؟ یہ وہی لیتا ہے کہ جو واقعاً خدا کا خوف رکھتا ہے، حکم خدا کو بیان کرتا ہے اور اپنے خدا سے وہ یہ التجا کرتا ہے کہ خدا ہمیں بخش دے، معاف کر دے. اور کہا بھی گیا ہے کہ یہ سارے اجر ان کے لیے ہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ آغا کہ آپ نے اتنے واضح طور پہ تقلید کے موضوع کو ایکسپلین کیا. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر اس سے متعلق کچھ ڈاؤٹس ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم اسے بھی کور کریں گے. تو ناظرین انشاءاللہ بہت ضروری ہے. بہرحال بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ پروگرام کو دیکھتے وقت اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو فوراً اس کو تحریر کیجئے، ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے اس سوال کو پیش کیجئے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھ رہا ہے اس کا جواب یہاں سے بیان کیا جا سکے، تاکہ دوسروں کے ذہن سے بھی شبہات دور ہو سکے اور آپ کو بھی جواب مل سکے. بغیر فیڈ بیک کے کہ آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تعریف کیجئے پسند آیا یا نہیں آیا، لیکن آپ اس بات کو ضرور بیان کیجئے کہ اس سوال میں آپ کے لیے فائدہ تھا یا نہیں، اور اگر کوئی شبہہ ہے، بات کہیں پر واضح نہیں ہے، تو اس کو ضرور پوچھیے تاکہ اس کو بتایا جا سکے. تو ناظرین اس ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ اہم پوائنٹس کور کیے. فرسٹ، تقلید کا معنی کیا ہے. سیکنڈ، لاجیکل پروفس فار تقلید. تھرڈ، تقلید ان دی ہولی قرآن، ہم نے کچھ آیتیں پیش کی. اور فورتھ، اہل بیت کے روش میں تقلید کیسی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھیے winislam@gmail.com پر. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. فی امان اللہ.